حضور سجدے میں امت کی بخشش کے لیے رو رہے۔ اچانک حضرت جبرائیل آئے اور کہا، حق تعالیٰ کی قسم میں اپنا یہ ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیتا ہوں۔ اس عمل سے قبر کا عذاب ڈرتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، انسان فطرتاً کمزور ہے، کبھی غفلت، کبھی خواہشات کی پیروی اور کبھی دنیا کی الجھنوں میں الجھ کر وہ اپنے اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن شیطان، نفس امارہ اور دنیاوی مشغولات میں ہمیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے ہر لمحہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان حالات میں بعض اوقات انسان نہ صرف نماز جیسی فرض عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں بلکہ برسوں تک نماز کی کوتاہی جاری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، سود، غیبت، زنا، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، نماز کی ترک اور دیگر اعمال جو اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، دل پکار اٹھتا ہے کہ اے رب، میں بہت غلطیاں کی، بہت وقت ضائع کیا، بہت عبادات چھوڑی، بہت گناہوں میں ملوث رہا۔ کیا میرے لیے مغفرت کی کوئی امید ہے؟ کیا میری زندگی میں بھی دوبارہ روحانی بہار آ سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کے لیے جھکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی غلطیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسا عمل ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ کی قسم میں اپنا یہ ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیتا ہوں، جو اس عمل کو کرے گا، اس عمل کی بدولت اس پر قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، جہنم کی آگ بجھا دی جائے گی، اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں سب معاف ہو جاتی ہیں، اس کی قضا نمازیں جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ سب بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی بدولت اس شخص کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ اس عمل کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ عمل پتہ چل سکے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی یہ تسبیح کو پڑھے گا اس کی ساری پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر فرمائی کہ جو یہ عمل کر لیتا ہے اس پر قبر کا عذاب بھی ڈرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے، اس کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا، وہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا وہ ایک تسبیح کا عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دوپہر، صبح، شام، رات، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو یہ ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادا تصور کرے گا۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ہٹا دے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔
عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے سجدہ ریز ہو کر رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا کہ جس کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے پر قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، گناہوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے، قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں اور دنیا آخرت اس کی سنور جاتی ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ یہی آنسو قبر کی سختی سے بچا سکتے ہیں، جہنم سے بچا سکتے ہیں، پل صراط سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی آنسو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ جو آنسو خدا کے خوف سے بہتے ہیں وہی تمہارا کل سرمایہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین، جزاک اللہ۔